مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولوی آئے گا ہمیں سمجھائے، مطلب خود نہیں جاتے. مجھے بتائیے دنیا کا کوئی آپ کا تعلیمی نظام سنبھالنے والا، سکھانے والا کوئی بغیر پیسے کا سفر کر کے تو دکھائے. گھنٹوں کے منٹوں کے پیسے لیتے ہیں. ریسنٹلی میں نے ایک پریکٹیکل ایگزامپل دیکھی کہ باپ مسلمان ہے بٹ اس کی ماں کرسچن ہے. آج ایک تعداد ماں باپ کو چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے؟ ان کو نتیجہ مل رہا ہے نا. فرینڈ شپ سے آگے بڑھتا ہے تو وہ ڈیٹنگ پہ آ جاتے ہیں. یوں سمجھے کہ ہم بھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامیہ نے ایک جنگ لڑ رہی ہے. فیملی پارک بن رہے ہیں مگر اگر اب ہم غور کریں تو فیملیز وہاں نہیں جاتی. یہ کھائی نہ کھائی ایک ضد لے لینا کہ نہیں جناب ہمیں ہوٹل میں ہی جا کر تفریح لینی ہے، انٹرٹینمنٹ لینا ہے. بھائی ہوٹل نہیں ہے، ابھی ایسا ماحول نہیں ہے. پارک کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. پارک کے حوالے سے دیکھیں ہمارا اس موضوع پر ہمارے آپس میں جو ہے نا زہیب بھائی وغیرہ کے ساتھ ڈسکشن جو ہے ہوئی ہے. انہوں نے جو ہمارا تو اپنا ذاتی طور پر یعنی بحیثیت اس حلیے میں تو ویسے بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے نہ، اور جانے کا کوئی اتنا اتفاق ہے. لیکن جو گفتگو ان سے اس وقت پارک کے حوالے سے میری ہوئی تھی یعنی آف دا کیمرہ، انہوں نے جو حالات اس وقت پارک کے بیان کیے، یعنی میں ذاتی طور پر یہ ماننے کے لیے جو ہے وہ اپنا تیار نہیں ہوں. یعنی انہوں نے جو واقعات سنے لوگوں سے یا جو ہے نا جو ان کے تجربات ہیں، انہوں نے جو بیان کیے کہ اس وقت پارکس کے اندر یہ ہو رہا ہے، یعنی میں اس وقت بھی ان سے جو ہے نا یہ ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے ٹھیک ہے بے حیائی اور جو ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، مختلف طریقے اور مختلف چیزیں جو ہے ناموں سے، فلموں، ڈراموں اور ان کے کلچر پہ. لیکن جو چیزیں انہوں نے مجھے بیان کی اب وہ میں یہ کیمرہ ہے اس کے سامنے ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے، بتا بھی نہیں سکتے کہ کیا. یعنی میں اس چیز کے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مسلمان، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ یعنی اسلامی معاشرہ ہے، تو اس وقت پارکس کے اندر اس طرح سے بے حیائی کھلم کھلا جو ہے نا وہ اپنا ہو رہی ہے. میں ذاتی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب یہ اگرچہ میرے کو جو ہے نا وہ اپنا اس کے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اکبر بھائی جب ماں باپ کے سامنے کھلم کھلا بے حیاں ہو رہی ہیں تو پارک میں اگر کھلم کھلا بے حیاں ہوتی ہیں تو کیا مطلب اس میں ماننے میں ہے؟ ایسا وہ جو یہ یعنی بیان کر رہے ہیں نا وہ میں یعنی کچھ شرم و حیا کا یعنی یوں سمجھے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جنازہ نکل گیا، تب بھی میں نہیں سمجھتا تھا کہ پارکس ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر پارک کے اندر کوئی آپ کو کمرے بنا کر دے دیے گئے ہیں یا کوئی اس طرح کا نہیں، اوپن ایریا ہے. ٹھیک ہے کتنا بھی مطلب آپ نے کھلم دے دیا لوگوں کو جانے کے لیے، تب بھی جو ہے نا وہ ایک ہے مطلب پھر بھی ایک شرم و حیا. چلے یہ ایک برائی کا آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہم نہیں کہتے کہ ہر پارک ایسا ہوگا، لیکن ایک پارک ایسے چلو جو پارک باغ بنے ہوئے ہیں جو اس طرح کے چلو یہ بنے ہوئے اس میں اس طرح کی چیزیں آپ کہہ رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے کیا؟ اصل میں محسوس یہی ہو رہا ہے کہ روک تھام تو کوئی بھی نہیں ہے اس کے اوپر، اور یہ چیز بڑھتی ہی جا رہی ہے. پہلے سلسلہ صرف یہاں تک رکا ہوا تھا کہ لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے، اب وہ ملاقاتوں سے بھی بہت آگے جا چکے ہیں اور وہ معاملات آ جاتے ہیں کہ زبان کھلتی نہیں ہے اس کے بارے میں بولتے ہوئے. مطلب اب کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حد کوئی آر رہی نہیں ہے. وہ تمام معاملات جو انسان سوچ سکتا ہے کہ مطلب برے سے برے ہو سکتے ہیں وہ ہو رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو پارک انتظامیہ ہیں اس کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے یہاں اس طرح وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، میں ذمہ داری بنتی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں. اسی طرح جو ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے یہاں ہم جو قانون بنے ہوئے ہیں اس طرح مطلب کہ بہت زیادہ ایسی بے حیاں سڑکوں پر کرنے کی تو ہمارے یہاں پولیس بھی اجازت نہیں دیتی. جو ایک قانون جو اصول جو بنے ہوئے ہیں ایگزسٹنگ جو لاز ہیں اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی ان سب کو مل کر اس کو روک تھام کرنی چاہیے. اور اس میں ہم مدنی چینل کے ذریعے ان کے والدین کو یہ سمجھائیں کہ بھائی آپ کی بیٹی کہاں ہے، تو معلومات کرے کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے. آپ کی بیٹی کہے گی کہ میں اپنے کسی سہیلی کے گھر پر گئی ہوں. ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں والدہ سے عرض کروں گا یا والد صاحب سے عرض کروں گا کہ پلیز لینڈ لائن پہ کال کریں، اپنی بیٹی کے موبائل پہ کال نہیں کریں کہ بیٹی تم کہاں ہو. لینڈ لائن پہ کال کریں
اور ان کی امی کو چاہیے کہ جس کے گھر پر آپ کی بیٹی گئی ہے اس کی امی سے بات کریں کہ میری بیٹی آپ کے گھر پر آئی ہوئی ہے. بیٹا کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر ہوں, تو آپ تھوڑا سا اس میں, کیونکہ یہ ان کی بہتری ہے, آپ تھوڑا سا ٹھیک ہے بیٹا میری بات کرو, تم کس کے ساتھ ہو, اچھا یہاں, بیٹا آپ کے ابو کا نام کیا ہے, یہ ہے, اچھا میرا بیٹا آپ کے یہاں آیا ہوا ہے. جب تھوڑی سی ڈیپتھ جائیں اور یہ دیکھ لیجئے کہ اس کو مطلب کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ تجسس میں آئے گا, واللہ علم, کیونکہ یہ باپ کی اور ماں کی ذمہ داریوں میں ایک شامل ہے کہ وہ ان حالات کے اندر اپنے بچوں کے مطلب وہ ان کو کیئر کریں اور دیکھیں یہ کہاں جا رہے ہو کہاں آ رہے ہیں. لیٹ آنے کی صورت میں تھوڑی سی تشویش کا اظہار کریں. یہاں میں وہ ہمارے نوجوان جو اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں, سر ان کو بھی بولنے میں ہم کو حرج نہیں ہے, تو سمجھا دینا چاہیے کہ آج آپ اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ پر ہوں, میں فلاں جگہ پر ہوں, میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں, میں دوست کے ساتھ کام کرنے کے لیے آیا ہوں, میں سہیلی کے ساتھ بیٹھ کر اسکول کا کام کر رہی ہوں, تو فلاں کام کر رہی ہوں, تو یہ سیکھ رہی ہوں, تو وہ سیکھ رہی ہوں, جبکہ معاملہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے, الٹا ہوتا ہے. اور جہاں آپ ہیں وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں پر آپ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتا سکتے کہ میں کس کام میں ہوں, میں کس بے حیائی کے کام میں ہوں, میں کس برائی میں مبتلا ہوں. آپ نے ماں باپ کو چھپا لیا, لیکن یاد رکھیے کہ برائیاں یہ چھپتی نہیں ہیں, برائیاں کھل جاتی ہیں. خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں, چاہے وہ لڑکا یا لڑکی ہے, آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی بلیک میل کر لیا جائے, آپ کو کیپچر کر لیا جائے, آپ کی تصویر لے لی جائے, آپ کی مووی بنا لی جائے, یا وہی لڑکا آپ کی مووی بنا لے, یا وہی کوئی ایسا ماحول بنا ہوا جو بنا لے, پھر آپ کہاں بھاگیں گے؟ پھر ماں باپ کو کیا جواب دیں گے؟ ماں باپ الگ شرمندہ ہوں گے. مطلب جو لڑکا ماں باپ سے چھپ کر آپ سے ملاقات کر رہا ہے, یا جو لڑکی ماں باپ سے چھپ کر لڑکے سے ملاقات کر رہی ہے, یہ دونوں اپنا کردار بھی تو بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں. آپ بولو گے محبت ہو گئی, پیار ہو گیا, دوستی ہو گئی, یہ سب ڈرامے ہیں. اس طرح کے ڈراموں میں آ کر اپنی تو صرف آخرت نہیں, آپ اپنی دنیا بھی برباد کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور جھوٹ کا گناہ الگ, بے حیائی الگ, پھر رسوائی کا اتنا بڑا مطلب کہ وہ ایک پیش خیمہ ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو پارک کا بتا رہے ہیں, یا اس طرح کے جو بھی جن جگہوں پر بھی اس طرح کی ترکیبیں بنتی ہیں, وہ ہر مطلب ناظرین بھی سمجھتے ہوں گے, تو یہ درست نہیں ہے. تو خودکشی کا سبب بھی بنتی ہیں یہ چیزیں, جو آپ نے بتایا نا, کیپچر ہو گیا, کوئی ایسی ویڈیو جو ہے نا وہ اپنا بنا لی, پھر بلیک میلنگ جو ہے نا وہ اپنا, اور یہ ایسے واقعات اخباروں میں ہی کوئی بلیک میل گینگ سے تعلق رکھتا ہو, اس طرح کے واقعات, یا وہ جو لڑکی ہے وہی کوئی ایسے گروپ سے تعلق رکھتی ہو جو ان طرح لڑکوں کو اس میں لے لے, جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں خیر نہیں ہے. وہی بات آ جائے گی, وہی جو ہم کھانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جب اسلام کی حدود توڑیں گے نا, شریعت کی حدود توڑیں گے, تو یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے. جو شریعت اور اسلام و دین پر عمل درآمد کر رہا ہوگا نا, انشاءاللہ تبارک تعالیٰ امید ہے کہ وہ ان برائیوں سے بچ جائے گا. بھائی صاحب مین مسئلہ یہاں پہ بھی آتا ہے کہ جو آپ نے کہا نا کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ پارکس کو وہ کریں, سیو کریں, اور اس طرح کی ڈیٹس وغیرہ اور یہ تمام چیزیں بناؤ. تو پارک کے اندر جب ایک پارک ہے, فیملی پارک ہے, صبح 10 بجے 11 بجے اس پارک کھلنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو وہ جواز ہی یہی بنایا جاتا ہے کہ وہ ملاقات ڈیٹس وغیرہ کے لیے لڑکا لڑکی آئیں گے, ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر یہ کہ وہ کچھ قریانیت اور فحاشی ٹائپ کی چیزیں, بے پردگی تو کھلا ہے. ایک مین چیز یہ کہ وہاں پہ گارڈس وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ گارڈ چکر لگاتے ہیں, مگر وہاں رشوت چلتی ہے اور رشوت دیتے ہیں, اس کے بعد وہ گارڈ باہر نہیں آتے. ٹھیک ہے. یہ جو تھوڑی دیر پہلے ہمیں ناشتے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ موبائل وغیرہ کے اوپر, کہ موبائل جو ہے وہ مین بنا ہے اس کی بنیاد, کہ لڑکی کوچنگ جاتی ہے, 1 دن 2 دن 3 دن پورے ہفتے جاتی ہے, ہفتے میں 1 دن نکال لیتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے لیے, موبائل پہ رابطے ہوتے ہیں, اور پھر وہ کسی پارک میں چلے جاتے ہیں. اس کو تھوڑا سا آگے مینشن کریں کہ یہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے, آفیسز میں بھی آپ کا یہی حال ہے. آفیسز سے جو لڑکا لڑکی ساتھ کام کرتے ہیں وہ پک اینڈ ڈراپ ہوتے ہیں, لڑکا اس کو فلاں جگہ چھوڑتا ہے, وہ بائکس پہ بھی جاتے ہیں, وہ کاروں میں بھی جاتے ہیں, وہ
اب والدین کہاں تک لڑکا لڑکی کے حدود توڑی نا سناواز بھائی. اکثر یہ نہیں, جو مذہبی ماحول والے لوگ ہیں, کیا ان کے یہاں بھی اگر صحیح مذہبی ماحول ہے اور تربیت ہوئی ہے, کیا ان کے بچے بھی یہ کر رہے ہیں؟ کہ ان کی بچیاں بھی یہ کر رہی ہیں؟ بیسک تو یہ کہ ہمارے گھر میں ایسی تربیت نہیں تھی نا. ماں بھی اولاد کے سامنے اجنبی مردوں سے بات چیت کرتی تھی, ملتی جلتی تھی. باپ اولاد کے سامنے اجنبی عورتوں کے ساتھ بات چیت کرتا تھا, ملتا جلتا تھا. پارٹیاں ہوتی تھی, دعوتیں ہوتی تھی, ہلا گلا ہوتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. پک اینڈ ڈراپ وہاں بھی مطلب کہ چل رہا ہوتا تھا. وہی سبق اولاد سیکھتی ہے اور پھر وہ نہ ہونے والے کام ہو جاتے ہیں. تو بیسک ہمارے مطلب بنیاد سے ہی خرابیاں ہیں. اگر ہم بنیاد صحیح کر لیں گے, ماں باپ جیسے یہ تھوڑی دیر پہلے عمار بھائی تھوڑا سا وہ جذباتی ہو رہے تھے کہ نہیں یہ ماں باپ ہے, نہیں یہ ماں باپ ہے. بھائی میں بھی کہتا ہوں یہ ماں باپ ہے, میں نے کہا کہ یہ اولاد ہے, یہ ماں باپ ہی ہے. لیکن جس طرح ماں کو پتا ہے کہ 6 ماہ کے بچے کو یہ دینا ہے, تو 1 سال کے بچے کو یہ دینا ہے, 2 سال کے بچے کو یہ دینا ہے, ویکسین یہ دینے, ٹیبلٹ یہ دینے اور ٹریٹمنٹ یہ کرنا ہے, تو ان کی نگہداشت ایسی کرنی ہے. تو اسی طرح مطلب کہ اسلام نے بھی بچوں کی تربیت کے کچھ اصول دیے ہیں, ایج وائز اصول دیے ہیں. اس ایج میں یہ کرے, اس ایج میں یہ کر رہے, اس عمر میں یہ کرنا ہے. ہم اس کو تو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ہم ان کی میڈیکل طور پر نگہداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں پر ہم کوشش نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ جو بھی آپ اس وقت برائیاں بیان کر رہے ہیں, ہمارا ٹوٹل فوکس, تو میں بھی اتنی دیر سے آپ لوگوں کے ساتھ جو حاضر ہوں, فوکس آپ لوگوں کا تقریباً یہ مرد اور عورت کا ہی معاملہ رہ گیا, لڑکا اور لڑکی کا معاملہ رہ گیا. اور یہ بہت ساری ڈائمنشنز کے اندر یہ برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. موضوع نوجوانوں کے مسائل ہیں, تو نوجوانوں کا یعنی یہ سمجھ لو کہ یہ بیسک جو اور ایشو ہے, بیسک ہے وہ اپنا یہ مطلب اور ایشو ہے تو ہے ہی. اس کے علاوہ ہاسپٹلس میں ایسے کام ہوتے ہیں جن میں رومز بک کرائے جاتے ہیں. ہاسپٹل بھی اس سے پاک نہیں ہے, سمجھ لیں ایک طرح سے. ایسا وہ ہاسپٹل نہیں, بلکہ آپ کو ایک بات سن کے تعجب ہوگا. کل مجھے ایک اسلامی بھائی سے اسی موضوع پہ بات کا موقع ملا. میں گھر چلا گیا, ایک سے میں نے معلوم کیا رات 2 بجے. میں نے کہا اس طرح واقعہ میں نے سنا ہے. تو مجھے تو زویب بھائی نے ایک واقعہ سنایا تھا, وہ والا کہ وہ روڈ پہ ایسا ہوا ہے. اس بندے نے مجھے 8 واقعے سنا دیے, اور 8 سال پہلے کے سنا دیے. یہ میرے لیے نیا تھا جب زویب بھائی نے مجھے واقعہ سنایا کہ روڈ پہ یہ کام ہو رہا ہے. لیکن اس بندے نے مجھے 8 واقعے سنائے, اور 8 بہت پرانے سنائے, کوئی نئے نہیں سنائے, کہ یہ 8 سال پہلے کا واقعہ ہے. مطلب یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا انوالو ہے, یعنی جیسے ہم لوگ اب ایک مذہبی ہمارا ایک حلیہ ہے, ہم ان چیزوں سے جو ہے نا الحمدللہ عز و جل دور ہیں. ہمیں نہ یعنی جب میں ماننے کے لیے جیسے تیار نہیں ہوں, اب جیسے انہوں نے یہ سنا واقعہ, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ایک واقعہ, اب جس سے ان کی گفتگو ہوئی ہوگی اس نے 8 واقعے جو ہے نا وہ بیان کر دیے, تو یقینی طور پر وہ دنیاوی اعتبار سے ان معاملات میں, یعنی جو شخص جتنا زیادہ انوالو ہے وہ اس کو اس برائیوں کا اتنی ہی زیادہ اویئرنیس مطلب اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ آؤٹ گوئنگ ہے اتنے اس کے اس طرح کے برے ایکسپیرینس زیادہ ہیں. کیونکہ آؤٹ گوئنگ جیسے ہم لوگ روڈ پہ جا رہے ہیں تو ہم روڈ پہ بھی واقعات دیکھتے ہیں, چیزیں دیکھتے ہیں. کبھی ظاہر ہے ہم شوٹس کے لیے باہر نکلتے ہیں, ہمیں لوکیشنز دیکھنی ہوتی ہیں, ہمیں چیزیں کرنی ہوتی ہیں, تو وہ جو ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہم لوگ گین کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کو جو ہے نا آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کون سی جو ہے ہم سمت جا رہے ہیں. اور اب ایسا واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو پتھروں کے دور کی بات ہوئی تھی, تو ہم واقعی پتھروں کے دور میں جا رہے ہیں. بنے تو اس حوالے سے نہیں کہ ہم ترقی نہیں کر رہے, ترقی کر رہے ہیں, مگر ہم جو اس دور میں کلچر تھا کہ انسان بےہودگی میں ہی تھا ایک طرح سے, اور ہم وہی چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں. اصل میں وہ ہے نا کہ وہ دور جاہلیت کے بارے میں جاہلیت قدیمہ اور جاہلیت جدیدہ, یہ اصطلاح ہمارے علماء نے استعمال کی ہے. کہ اس وقت بھی جیسے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر جس طرح کی اس وقت شرمندگی ہوتی ہے, تو پہلے سے 2 قدم آگے تھے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہیں کیا نہ ہو جائے. بچوں کو تو آج بھی قتل کیا جا رہا ہے, بچوں کو تو آج بھی مارا جا رہا ہے, کسی اور عنوان ہی پر صحیح, لیکن مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. لیکن اب میں آپ سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے یہ سوال کروں کہ جتنی برائیاں اور بے حیائیوں کی بات کر رہے ہیں, کیا اس کا سبب وہ دیوار گرانا نہیں ہے جو مرد اور عورت کے لیے درمیان ایک دیوار کھڑی کی گئی تھی؟ کیا یہ اب بھی نتیجہ کیا یہ نہیں نکلے گا کہ وہ دیوار گرا دی گئی ہے اور دونوں کو کہا گیا کہ اب دونوں سامنے آ جاؤ اور ملو جلو بات کرو؟ جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ ہمارے سامنے. نتیجہ اس سے زیادہ بھیانک ہے, جس کو ہم مدنی چینل پر
بیان کرنے کی غالباً ہمت نہیں کر پا رہے. اس سے زیادہ بھیانک نتیجہ نکلے ہوئے ہیں, اور مطلب کہ اتنے زیادہ خودکشیوں کے اور سوسائڈ کے واقعات ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو یہ سب اچھا, طلاق شادی شدہ مرد اور عورتوں میں جو طلاقیں ہو رہی ہیں وہ خلا لے رہی ہے اور وہ طلاقیں دے رہا ہے. اس کا سبب بھی اسی طرح کے مطلب کہ ایک کلچر ہے. بسوں میں چلے جائیں, دفتروں میں چلے جائیں, اب مطلب کہ یہ ہوٹل پہ چلے جائیں, جس طرح بھی آپ اس کو نام دے دیں, یہ سب یہی ہو رہا ہے. دکاندار بھی اپنا کام کر رہا ہے, عورتیں آ کر اس سے کوئی سودا لے رہی ہیں, اس پہ بھی وہ نظریں. آپ دیکھیے کہ اسلام نے عورت کو بولا نظر نیچی کرو, قرآن کہتا ہے مرد کو کہتا ہے نظر نیچی کرو. اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنی عزت کی حفاظت کرو. تنہائی اختیار نہیں کرو, تنہائی اختیار نہیں کرو. فلاں فلاں سے نہیں ملو, فلاں فلاں سے نہیں ملو. ان کو دیکھنا تمہارے لیے جائز ہے, ان کو دیکھنا تمہارے لیے ناجائز ہے. یہ سارے جو ڈسٹینس ہے کہ ایون کہ ایک عمر پر آ کر اسلام نے یہاں تک تربیت کی کہ بھائی بہنوں کے بستر الگ کر دو. بھائی بہنوں کے بستر الگ کرنے کی تربیت ہے. یہ ساری تربیتیں جو اسلام, مرد اور عورت, یہ دو جنس اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر عطا کی ہیں. یہ زمین پر یہ دو جنس, مگر ان دونوں جنسوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں. ان کے الگ الگ حدود اور ان کے الگ الگ لائن آف ڈائریکشنز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے قرآن و حدیث کے ذریعے. ہم ان کو جب ایک کر کے بیٹھتے ہیں نا, اور ہم ان حدود کو توڑتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب ہم توڑیں گے ان حدود کو تو بلاسٹ تو ہوگا, دھماکہ بھی ہوگا, اور یہ تباہی آئے گی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اب بھی اگر ہمارا یہ نوجوان اور پیرنٹس, والدین اور نوجوان طبقہ نہ مانے, اور جو ان کو روکنے پر قدرت رکھتے ہیں, اگر انہوں نے بھی اپنی ڈائریکشن صحیح نہ کی, اپنی سم صحیح نہ کی, ان کو نہ روکا, تو یہ تباہی بڑھتی چلی جائے گی. بظاہر یہ تباہی بڑھتی چلی جائے گی. اور ابھی تو ایسا لگتا تھا کہ اسٹارٹ ہے, ابھی بھی ایسا لگتا تھا کہ اسٹارٹ ہے, آگے نہ جانے یہ تباہی. جیسے قرب قیامت کی جو نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں, اس کے مطابق تو پتہ نہیں وہ کیا وقت آئے گا, اور وہ کیا بے حیائیاں اپنے بام عروج پر پہنچی ہوئی ہوں گی. وہ بہت برا حال ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے کا. تو اس کے لیے برائے کرم اپنی اس کو ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے سلسلے کو جو ہم نے آپ کے لیے ایک مختلف انداز سے کیا, ایک چینج نظر آئے مدنی چینل کو, اور اس بہانے آپ ہمارے یہ جو آپس کی جو گفتگو ہے یہ سن سکیں. یہ معاشرے میں ہونے والی چند برائیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہم نوجوانوں کے مسائل کی صورت میں لے کر آئے. آج آپ کے سامنے پارک کی سچویشن آ گئی ہے کہ اب یہ پارک بن رہے ہیں. اب آپ وہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے پارک میں لے کر چلیں, اب فیملی کو لے کر کہاں جائیں گے؟ اپنے بچوں کو پارک کا راستہ دکھانا ہے, مسجد کا راستہ دکھائیں, نیکی کا راستہ دکھائیں, پرہیزگاری کا راستہ دکھائیں, قرآن کا راستہ دکھائیں. اپنے بچوں کو عالم بنائیں, اپنے بچوں کو حافظ بنائیں, اپنے بچوں کو مفتی بنائیں. مطلب ان جگہوں سے اپنی اولاد کو روکے جہاں پر ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے تباہ ہونے کے اندیشے موجود ہیں. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, سمجھانا آپ کی ذمہ داری ہے, حتی الامکان کوشش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب نصیب کا اگر اولاد نہ مانے تو وہ ایک نصیب کی بات ہوتی ہے, لیکن ہم نے سمجھانے میں اگر کمی کی تو قیامت کے روز ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. حاجی صاحب ایک یہ بھی ہے کہ اب موبائل عام ہو گیا ہے نا, اب موبائل کی شاپس پہ جاتی ہیں لڑکیاں زیادہ تر, اب وہ نمبر دیتی ہیں ان کو, وہ ڈالتے ہیں, لوڈ کرتے ہیں, اس کے بعد ان کا سلسلہ چلتا ہے, فون پہ بات ہوتی ہے. اس کے مطابق کیا کہتے ہیں؟ یار لڑکیاں کیوں نہیں مانتی؟ اب نہیں مانتی, کیا کیا جائے؟ وہ جاتی کیوں ہیں؟ نہیں, وہ اگر نہیں بھی جاتی تو سننے میں بعض اس طرح سے ہے جو ایزی لوڈ کرنے والے ہیں. جیسے مثال کے طور پر وہ گئے, اس نے تو اپنا نمبر جو ہے وہ لیا نا, ایزی لوڈ کروایا, اب اس کے پاس اس کے لیے فون نمبر دینا ضروری ہے. ظاہری بات ہے نا, اسی پر جو ہے نا وہ اپنا لوڈ ہوگا. 20 اور 25-50 کا لوڈ ہوتا ہے تو فون نمبر دینا پڑتا ہے. کارڈ 100 کا ہی ملتا ہے, اس کی وجہ سے نمبر لازمی جاتا ہے. اب اچھا پھر بل فرض اگر اس سے زیادہ بھی لینا ہے, 100-200 کا ہے, تو اب وہ کارڈ اسکریچ کرنے اور اس میں جو اس کی وجہ نمبر لکھوایا اس نے لیا. اب وہ کیا ہے کہ جن کے پاس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ وقتاً فوقتاً اس پر جو ہے وہ اپنا میسیجز کے ذریعے سے یہ وہ, یعنی وہ بولتے ہیں نا کہ وہ دریا میں جال ڈالا
تو کوئی نہ کوئی تو جو ہے وہ اپنا ہوگا. تو یہ اس طرح سے بھی جو ہے نا وہ اپنا ہے. تو اس کے لیے کیا احتیاط جو ایک محتاط اور حیا والی عورت ہوگی وہ ڈیفینیٹلی یہ سارے کام اپنے بھائی کے ذریعے کروا لے گی, اپنے شوہر کے ذریعے کروا لے گی, اپنے مطلب والد صاحب کے ذریعے کروا لے گی, کسی محرم کے ذریعے مرد کے ذریعے کروا لے گی. یعنی کسی غیر محرم مرد کے پاس جا کر اپنا موبائل نمبر اس کو دے دینا, فون نمبر دے دینا, گھر کا پتہ ہی رہ گیا اور کیا رہ گیا ہے, اور گھر کا پتہ بھی دے دے گی. اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے. اللہ کی پناہ, میرے لیے تو یہ نئی بات تھی جو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں. اگر مجبوری میں جانا بھی پڑ جائے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کا ہی نمبر جو ہے نا وہ اپنا نوٹ کرتے ہوں گے. کچھ یعنی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہوں گے, یعنی وہ لچک دیکھتے ہوں گے یا اس طرح کی گفتگو کا. عورتوں کو بھی تو ایک مطلب کہ پتہ نہیں عجیب, یہ سب شرارتیں ہیں. ایسا مطلب بولتے ہوئے بھی دل نہیں کر رہا, یہ سب شرارتیں. یقین مانو یہ ایسی چیزیں جو اندر اندر جو ہے نا وہ غصہ دلا رہی ہوتی ہیں, جذبات کو ابھار رہی ہوتی ہیں. یعنی اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے گھر کی کوئی عورت خدا نہ خاصا اس کام میں مبتلا ہو تو شاید ہم بالکل ذہن کام کرنا چھوڑ دیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایسے کام پر اگر باپ مطلع ہے, بھائی مطلع ہے, شوہر مطلع ہے, ان کو پتہ علم ہے, یار وہ کیوں نہیں روک تھام کرتے, یار وہ کیوں نہیں ان کو روک رہے تھے. مرد کی ذمہ داری ہے. ہم نے خود ہمارے گھر کی عورتوں کو اتنا سڑکوں پہ کیوں نکال دیا ہے. یہ ہم نے ہی مطلب کہ بہت خرابیاں پیدا کی ہوئی ہیں. جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت. بہت پرابلم ہو گیا یار, سمجھ نہیں آ رہی, میری اپنی عقل کام نہیں کرتی. آپ کی اتنی ساری باتیں میں جواب پر جواب دیے چلے جا رہا ہوں, لیکن ذہن کے کسی ایک کونے پر اداسی سی آ جاتی ہے. مایوسی نہیں آتی, اداسی سی آ جاتی ہے کہ یار ہوگا کیسے, یار ہماری بات کون مانے گا, کون سمجھے گا, کون رکے گا, کون بدلے گا, کون بدلاوا لانے کی کوشش کرے گا. ہم نت نئے انداز سے مدنی چینل کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں, بعدوں کا ڈسکشنز پرانی ہوتی ہیں, لیکن انداز ہم کو نیا لے کر آتے ہیں کہ یار اس معنی کو بیٹھ کر سنیں گے, بیٹھ کر دیکھیں گے اور کچھ چینجز لائیں گے. باپ سوچے گا تو ماں سوچے گی, تو یہ میرے نوجوان سوچیں گے کہ ہم لوگ کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں. صرف لذت کے لیے جی رہے ہیں آپ, لذت کے لیے آپ اپنی مطلب کہ دنیا اور آخرت دونوں داؤ پہ لگا رہے ہیں, اپنی عزت داؤ پہ لگا رہے ہیں, اپنا پیسہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ عجیب و غریب قسم کی بعض عورتیں ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں جو صرف آپ سے پیسہ لیں گی اور پیسہ آپ سے خرچ کروائیں گی اور وہ آگے پیچھے ہو جائیں گی. آپ کنگلے ہو جائیں گے, وہ آپ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ مطلب کہ گھوم پھر رہی ہوگی. بہت عجیب لالچ والی دنیا ہے, اور یہ پیسے خرچ کر کر اپنی مطلب کہ وہ نفس کی خواہشیں پوری کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے, میری تو عقل کام نہیں کرتی. ہم مرنے کے بعد ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم کیا منہ دکھائیں گے. اور پھر مطلب مولانا کو راستہ نکالو, یہ علماء کو راستہ نکالو. ارے کس چیز کا راستہ نکالے بھائی, بے حیائی کرنے کا راستہ نکالیں, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا راستہ نکالیں. کس چیز کا راستہ نکالیں ہم لوگ. ہم سے مراد مطلب مذہبی طبقہ, علماء, اسلام ہم تک پہنچانے والے, اسلام کی دعوت دینے والے, کون سا راستہ نکالیں گے. راستہ وہی اچھا ہے جس پر صحابہ چلے, جس پر صحابیات چلی, جس پر ہمارے بزرگان دین چلے. آپ ان کی زندگی سے کچھ پروف تو کر کے دیں. آپ جو پروف کریں گے وہ مطلب کہ غیر مسلموں سے پروف کر کے دیں گے. آپ مسلمان جو کامیاب مسلمان, اولیاء کرام جو گزرے ہیں, نیک لوگ جو گزرے ہیں, آپ ان سے کوئی ایسی اپنی چیز پروف تو کر کے دیں کہ یہ دیکھو یہ بھی تو یہ کرتے تھے, اور وہ جو کرتے تھے وہ قرآن و حدیث کے مطابق بھی تو مطلب کوئی بات کریں گے نہیں کریں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری بنیادی کتاب ہی قرآن اور حدیث ہے, تو اس میں سے کیا پروف کریں گے ہم اس طرح کی چیزیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں, سوائے اس کے کہ ماننے میں کوئی کبات نہیں ہے. مان لیجئے کہ ہم برائی میں مبتلا ہیں, ہم بے عملی میں مبتلا ہیں, ہم مطلب کہ برائی میں مبتلا ہیں. اس کو ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, مان تو لیں, مانیں, پھر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں, اور ورس کم ٹو ورس یہی کہ آخرت پر نظر رکھیں, قیامت پر نظر رکھیں, قبر پر نظر رکھیں. مطلب ایک آپ غور کیجئے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ماں باپ کو دھوکہ دے کر, دنیا کو دھوکہ دے کر اسکوٹر پر جا رہے, حادثہ ہو گیا, دونوں وہیں مر گئے. ماں باپ دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے, اور کل بروز قیامت جو ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکے تو کہ جس حالت میں بندہ مرتا ہے اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے, جس نیت میں مرتا ہے اس نیت میں اٹھایا جاتا ہے.
خوف خدا کے سوا کیا چاہ رہا ہے کہ ہم خوف خدا کے ساتھ جیے، اپنی عزت کی حفاظت کر کے جیے. اس میں تب ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں مرد، اس کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. الرجال قوامون علی النساء، بالکل اس کو اپنی حکمت عملی، اپنی دانش مندی اور اس کو جو